بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، روحانی تعلیم کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل اور کرم سے جاری و ساری ہے۔ بابا منظور سرکار کی جانب سے ملنے والی تعلیمات اور روحانی فیض کے بعد وہاں سے اجازت کے ساتھ یہ سلسلہ شروع کیا گیا، اور اللہ کے کرم سے یہ سلسلہ اب آہستہ آہستہ پروان چڑھتا جا رہا ہے۔ آپ تمام دوستوں کو اس تعلیمی سیشن میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سب سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے احباب کو بھی ہمارے اس سیشن کی ویڈیوز فارورڈ کیا کریں، سینڈ کیا کریں، شیئر کیا کریں۔ کیا معلوم کہ آپ کی ذرا سی کوشش کی وجہ سے کبھی اور کسی لمحے کوئی اپنے رب کی طرف پلٹ آتا ہے تو یہ ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ایک سعادت کی بات ہوگی۔ دوستو، آج جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ قربانی کے حوالے سے ہے۔ قربانی کے جانور کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ قربانی کے دن آیا چاہتے ہیں، چند دن رہ گئے ہیں۔ اکثر لوگوں نے قربانی کے جانور خرید بھی لیے ہیں، اور کچھ لوگ ابھی خریدنے کی کوشش میں ہیں۔ الغرض اس عید پہ قربانی ہوتی ہے، اور قربانی کے جانور تقریباً زیادہ تر لوگ یا کم و بیش جتنے لوگ بھی ممکن ہو سکتا ہے جس کے لیے وہ خرید کے اپنے گھر لاتا ہے۔ تو اس جانور کے حوالے سے کچھ احکامات اللہ کے حبیب نے ہمیں بتائے ہیں، اور اس جانور کے حوالے سے کچھ ادب و آداب ہمارے اوپر واجب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو قربانی میں ایک ایسی چیز چاہیے جو سب سے زیادہ عزیز ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ سال بھر ہم یہ قربانی کا جانور اپنے پاس پالیں، اس کی خدمت کریں، اس سے پیار کریں، اس سے محبت کریں، اس کو اس طرح جوان کریں اور اس طرح تیار کریں کہ یہ اللہ کے حضور جب حاضر ہو تو ہماری اس خدمت کا، ہمارے اس جذبے کا، ہماری اس قربانی کے قبولیت کا باعث بن پائے۔ لہذا یہ اکثر لوگوں کے لیے تو ممکن نہیں ہوتا۔ جو لوگ اس وقت قربانی کا جانور خریدنے کی سکت رکھتے ہیں وہ لوگ زیادہ تر شہروں میں رہتے ہیں، اور شہروں کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ اس جانور کو پورا سال ہم اپنے گھر میں رکھ کے پال پائیں۔ اگر کوشش کی جائے تو یہ مشکل نہیں ہے، یہ مشکل نہیں ہے۔ جہاں ہم باقی سارے اخراجات اٹھاتے ہیں، ایک ایسے جانور کے لیے کہ جو جانور اللہ کے حضور جا کے ہمارے لیے ایک عزت اور افتخار کا باعث بنے، جو جانور ہمارے لیے اللہ کے حضور جا کے قبولیت کا باعث بنے، اس جانور کی خدمت میں ایک سال گزارنا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے جو صاحب ثروت ہیں۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ قربانی کے دنوں میں ہی جانور لایا جاتا ہے، تو جو چند روز یہ جانور آپ کے پاس مہمان بن کے آیا اور آپ کے گھر کی مصیبتیں، آپ کے گھر کے مسائل، آپ کے گھر کی بیماریاں، آپ کے گھر کی پریشانیاں، آپ کے گھر کے بہت سارے مسائل کا بوجھ یہ آپ سے رفع کر دیتا ہے، اور اللہ کی طرف سے آسانیاں اور اللہ کی طرف سے کرم نوازیوں کا ایک در کھولتا ہے۔ جو چند روز آپ کے گھر آیا اس کی آپ نے خدمت ایسی کرنی ہے کہ اسے کبھی بھوکا نہیں رکھنا، اور اس کا کبھی تماشا بھی نہیں کرنا کہ اکثر روڈوں پہ اور گلیوں میں لے کے یوں گھومتے ہیں بچے اور دنیا کو دکھاتے پھرتے ہیں کہ یہ ہم قربانی کا جانور لائے ہیں، پھر اس کے پیچھے شور ہوتا ہے، غوغا ہوتا ہے، اور اس جانور کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ پیار ضرور کریں، لیکن اس طرح نہیں کہ اس کو تماشا بنا کے رکھ دیں۔ تماشا اس کا نہ بنائیں، اس کی عزت کریں،
اس سے پیار کریں، اس سے محبت کریں، ایسی محبت کریں کہ وہ آپ کی محبت اللہ کے حضور قبولیت پا لے۔ وہ جانور بھی اللہ کے حضور جا کے قربان ہو کے آپ کے لیے ایک باعث افتخار بنے، باعث اجر و ثواب بنے، باعث مغفرت بنے، اور آپ کے لیے رحمتوں اور کرم کے دروازے کے کھلنے کا باعث بنے۔ ایسی محبت اس کے ساتھ کریں، ایسی خدمت اس کے ساتھ کریں۔ قربانی کے وقت اس جانور کو بھوکا رکھ کے یا بھوک کی صورت میں اس کی قربانی نہ کی جائے۔ جب بھی کریں قربانی پہلے اس کو کھلائیں، اس کو پلائیں، اس کی شکم سیر کریں، کھا پی کے جب یہ مکمل طور پہ کھانے سے اور پینے سے ہٹے، اب دیکھیں کہ اس نے اپنی شکم سیر کر لی ہے، اس وقت اس کی قربانی کریں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو قربانی کی چھری ہے، جس چھری سے اس کو آپ نے ذبح کرنا ہے، آپ نے وہ چھری اس کے سامنے تیز نہیں کرنی کہ وہ دیکھے اس کی آنکھ کے سامنے وہ چھری تیز ہو رہی ہو تو اس کے خیال میں کیا گزرے گی، ممکن ہے اس کے اندر کوئی درد اٹھے، ممکن ہے اس کے اندر کوئی جناب تکلیف اٹھے، تو لہذا اس کے سامنے چھری جو ہے وہ تیز نہیں کرنی۔ یہ اس جانور کے ادب کا ایک خاص نقطہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ایک جانور جو قربان ہونے والا ہے، اس قربان ہونے والے جانور کے سامنے بھی اس سے پہلے، یعنی اس کو قربان کرنے سے پہلے کسی دوسرے جانور کو قربان نہ کیا، یعنی جانور کے سامنے جانور قربان نہ کریں کہ ابھی یہ قربان ہوا اور اس کی آنکھوں کے سامنے قربان ہوا اور وہ دیکھ رہا تھا، اس کے بعد اسے پکڑا اور اسے قربان کیا، ایسا نہ کیجیے۔ وہ جانور آپ سائیڈ پہ رکھیں اور جسے قربان کرنے لگے ہیں وہ سائیڈ پہ رکھیں، تاکہ دوسرا قربان ہونے والا جانور پہلے جانور کی قربانی اور اس کو ذبح ہوتے ہوئے اور اسے تڑپتے ہوئے، اس کا خون نکلتے ہوئے نہ دیکھے۔ جانور کے سامنے جانور کو قربان نہ کرے۔ چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ جب جانور کو قربان کرنے لگیں تب زیادہ بھیڑ نہ لگائیں، تب اس وقت زیادہ بھیڑ نہ لگائیں، ایسا نہ لگے کہ یہ تماشا ہونے لگا ہے۔ اس وقت دعائیں پڑھیں، اس وقت تکبیریں پڑھیں، اس وقت اللہ کے حضور اپنے جذبات پیش کریں اور ان جذبات کے ساتھ اس قربانی کو پاک اللہ کے حضور پیش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ اس کا گوشت اور اس کا خون تو مجھے نہیں پہنچتا، مجھے تو پہنچتا ہے تمہارا جذبہ، تمہاری محبت، تمہارا اخلاص اللہ کے حضور پہنچتا ہے۔ تو جو چیز اللہ کے ہاں پہنچتی ہے اس چیز کا آپ اپنے دل اور دماغ میں ماحول تیار کیجئے اور وہ چیز آپ کے اندر جذبات میں یوں بھڑکتی ہو جب آپ قربان کریں جانور کو۔ لہذا اس کو کوشش کریں کہ دھوپ میں نہ باندھیں، اسے کوشش کریں کہ ٹھنڈ میں بھی زیادہ نہ رکھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ قربانی کا جانور صحیح سالم ہونا چاہیے، ذرا سا اس پہ زخم نہ آئے۔ آپ جب جانور کو گھماتے پھراتے ہیں کہیں پہ بھی اسے کوئی زخم آ سکتا ہے، کیونکہ گاؤں گوٹھوں کا پلا ہوا جانور ہے، وہ کچی زمین پہ چلنے والا جانور ہے، شہر کے پکے روڈوں اور پکی گلیوں میں اور ہمارے گھر کے پکے فرش میں اس کی عادت نہیں ہے، اس کا مزاج نہیں ہے، تو آگ کے کھیل کود میں کہیں وہ زخمی نہ ہو، کہیں اسے چوٹ نہ لگے۔ لہذا یہ تمام چیزیں احتیاط کرنے کی ہیں، اور بھی یوں تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن یہ چیدہ چیزیں ہیں، ان کا احتیاط لازمی کیجیے گا۔ جب آپ جانور کی قربانی کرنے لگیں تو اس کی قربانی کے آداب کو سامنے رکھیے، جانور کے آداب کو بھی سامنے رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی قربانی کو قبول کرے، اور یاد رکھیے گا اپنی قربانی میں غریبوں کو، مفلسوں کو، بیچاروں کو، بے سہاروں کو، لاوارثوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، اڑوس پڑوس کے غریب غربا کو، اور اپنے رشتہ داروں میں بسنے والے غریب غربا کو لازمی شریک کیجیے گا۔ آپ کو تو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ آپ نے جانور قربان کیا ہے، تو اس کا مطلب آپ سال بھر مزید بھی گوشت لے کے کھا سکتے ہیں،
وہ لوگ جن کی روزگار اور جن کی زندگی کا کوئی سہارا نہیں ہے اور بڑی زبوں حالی میں زندگی جی رہے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنی قربانی میں، اپنی خوشیوں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔